آپ نے کہا کہ جب امام پڑھ رہا ہو اس وقت سورہ فاتحہ پڑھنا یہ قرآن کریم کی آیت کی روح سے منع ہے، اور جو فاتحہ پڑھتا ہے امام کے ساتھ ساتھ وہ قرآن کریم کی آیت کا گویا منکر ہے۔ آپ نے کہا کہ قرآن کریم کی آیت کا یہ انکار ہے اور یہ شرم و حیا سے عاری ہونے والی بات ہے۔ آیت کا انکار کر دیا اور کوئی شرم و حیا نہیں۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں، سب سے پہلے تو آپ نے کہا کہ یہ آیت تو آفاقی ہے نا، اس کو یہ کہنا کہ فاتحہ کے بارے میں نازل نہیں ہوئی، لیکن چونکہ ہر آیت عموم کے اعتبار سے وہ آفاقی ہوتی ہے، لہٰذا اس آیت کی روح سے قرآن کریم امام کے پیچھے پڑھنا بلکہ فاتحہ پڑھنا یہ منع ٹھہرتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ آیت مکی ہے۔ اس آیت کے مکی ہونے کے حوالے سے میں ابھی اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، کیونکہ آپ نے بھی اس بات کو تسلیم کر لیا کہ مکی بھی ہے تو لیکن آفاقی ہے۔ آفاقی ہونے کے ناطے سورہ فاتحہ امام کے پیچھے اس آیت کی روح سے منع ہونی چاہیے، اس لیے میں اس کے مکی مدنی ہونے کے حوالے سے اختلاف میں نہیں پڑتا ابھی۔ آپ نے چونکہ مان لیا ہے کہ یہ آیت مکی ہے لیکن آفاقی ہے، تو میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو یہ بات معلوم نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں بڑی واضح حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام مدینہ میں آ کر بھی، مدینہ میں آنے کے بعد بھی نماز میں ایک دوسرے سے باتیں بھی کر لیا کرتے تھے، یہ بھی پوچھ لیتے تھے کیا حال ہے آپ کا، کیونکہ نماز میں باتیں کرنا ابھی منع نہیں ہوا تھا۔ تو جس وقت نماز میں عام باتیں، دنیاوی باتیں کرنا منع نہیں ہوا تھا، امام پڑھ بھی رہا ہے، امام قرات بھی کر رہا ہے، پیچھے دنیاوی باتیں بھی ہو رہی ہیں، جب یہ آیت مکہ میں نازل ہو کر مدینہ میں بھی ان لوگوں کو باتیں کرنے سے منع نہیں کر رہی ہے تو سورہ فاتحہ پڑھنے سے منع کرے گی؟ اصل بات یہ تھی، اس آیت کی آفاقیت پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن جس فاتحہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض اور واجب کر دیا کہ اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہے، اور جس کے بارے میں صحابہ نے بتا دیا اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس کے بارے میں بتا دیا کہ امام کے ساتھ ساتھ ہی پڑھنی ہے، آپ امام کے ساتھ ساتھ پڑھ سکتے ہو، آپ امام کے ساتھ ساتھ پڑھو، اس کے بارے میں آپ یہ آیت فٹ کر کے کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو شرم نہیں آتی، یہ قرآن کا انکار کرتے ہیں۔ شرم دراصل آپ کو نہیں آتی مرزا صاحب، ہم بڑی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے حوالے سے کوئی سخت بیانی نہ ہو، کوئی سخت لفظ نہ نکلے۔ اب ظاہر ہے یہ تو ہماری مجبوری ہے کہ جو لفظ آپ ائمہ دین پر اور صحابہ کرام پر بول رہے ہیں وہی تو ہم آپ کو بھی سنا سکتے ہیں نا۔ خود آپ بھی کہتے ہیں کہ اگرچہ گالی دینا جائز نہیں ہے اور بری گفتگو کرنا جائز نہیں ہے، لیکن مقابلے میں آپ کر سکتے ہیں، جب کوئی دوسرا آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہو تو ہم وہی الفاظ لوٹا سکتے ہیں، تو اس لیے ہم وہی الفاظ آپ پر لوٹا رہے ہیں کہ آپ کو شرم کرنی چاہیے۔ جب آپ کو علم نہیں ہے، آپ کو عربی زبان پہ بھی عبور نہیں ہے، آپ ترجمہ قرآن کریم کا صحیح نہیں کر سکتے ہو، تو آپ پھر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام بخاری پر بہتان لگا کر اہل حدیث کو بدنام کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو یہ حق آخر کس نے دیا ہے؟ تو پہلی بات میں یہ بتا چکا ہوں کہ یہ آیت مکے میں نازل ہوئی، آفاقیت کے باوجود بھی صحابہ کرام کو اس کی آفاقیت کا پتہ نہیں تھا۔ سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتہ تھا میرے صحابہ نماز میں ایک دوسرے سے بات بھی کر لیتے ہیں؟ اس آیت کے نزول کے بعد بھی، اس کی آفاقیت کے باوجود بھی نماز میں ایک دوسرے سے بات کرنا بھی منع نہیں ہوا۔ وہ فاتحہ کیسے منع ہوگی جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی ہے؟ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم کی حدیث، ان سے پوچھا گیا کہ ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں کہ ہم اس وقت بھی پڑھیں؟ تو انہوں نے کہا پڑھنی ہے، اس کے بغیر تو نماز نہیں ہے۔ اور پھر انہوں نے اپنی دلیل میں حدیث قدسی پیش کی ہے، صحیح مسلم میں آپ پڑھ کے دیکھیں۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ یہ فرماتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے اپنے اور بندے کے درمیان نماز کو تقسیم کر لیا ہے، آدھی اس کے لیے ہے، آدھی میرے لیے ہے۔ اور وہ جو نماز کو تقسیم کیا تھا وہ دراصل فاتحہ کو تقسیم کیا تھا، الحمدللہ رب العالمین سے شروع کیا اور وَلَضَّالِّينَ تک بتایا کہ اتنا حصہ بندے کے لیے، اتنا اللہ کے لیے ہے۔ تو جو نماز میں نماز ہی نہیں پڑھتا، فاتحہ کو نماز کہا گیا نا، جو نماز میں فاتحہ نہیں پڑھتا، جو نماز میں نماز ہی نہیں پڑھتا، اس کی کون سی نماز ہوگی؟ دیکھیں فاتحہ کے بارے میں اتنی سخت بات سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان آپ کو بھی پتہ ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس پر تبویب کی ہے، چیپٹرائزیشن، وہ آپ نے بھی پڑھی ہے اور لوگوں کو آپ نے بتایا بھی ہے کہ بڑی سخت چیپٹرائزیشن انہوں نے کی ہے کہ کسی شخص کی کوئی بھی نماز، وہ فرضی ہو، نفلی ہو، دن کی ہو، رات کی ہو، مسافر ہو، مقیم ہو،
کوئی بھی نماز ہو، امام ہو، مقتدی ہو، منفرد ہو، کوئی بھی نماز، کسی نماز کی کوئی بھی رکعت سوائے فاتحہ کے نہیں ہوتی، اگر فاتحہ نہیں پڑھی گئی تو وہ رکعت شمار نہیں ہوگی۔ یہ بات آپ بھی مانتے ہیں، یہ حدیثیں آپ کے بھی سامنے ہیں، تو اس کے باوجود آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت ان سب حدیثوں کو ختم کر دے گی یا ان حدیثوں کو جو ہے نا معطل کر دے گی کہ ان پر عمل نہیں ہوگا۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ اگر امام جو ہے وہ اس طرح پڑھے کہ امام کے پڑھنے کے دوران انسان کو پڑھنا نہ پڑے تو تب تو آپ پڑھ لو ورنہ نہ پڑھو۔ اس پر بات ہم پھر کرتے ہیں کہ جب یہ فرض ہے، جب یہ فرض اور واجب ہے نماز میں فاتحہ پڑھنا، اور ایک امام موقع نہیں دیتا جس طرح آپ کہتے ہو کہ پڑھنی چاہیے، تو پھر اس کا مطلب ہے فرض ساقط ہو جائے گا؟ کیا اس کے بغیر نماز ہو جائے گی؟ پھر یہ حدیث کے خلاف آپ کا موقف ہوا کہ نہیں؟ آپ خود کہتے ہیں کہ اس طرح اگر امام پڑھے تو پھر آپ پڑھ لو، وہ کس طرح ہے اس کا ذکر آگے میں کروں گا، لیکن اگر اس طرح نہ پڑھے تو پھر آپ فاتحہ نہ پڑھو۔ تو اگر فاتحہ نہ پڑھی، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، پھر اس حدیث کی روح سے آپ کی نماز کیسے ہو گئی؟ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ جو ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، امام کے پیچھے بھی ہو تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، تو پھر اس کے بغیر نماز کیسے ہو جائے گی؟ تو پہلا نقطہ یہ ہے کہ اس آیت نے اپنی آفاقیت کے باوجود، اس کی وہ آفاقیت تھی ہی نہیں جو آپ نے سمجھ لی ہے۔ آگے کچھ اور باتیں بھی میں کچھ اور پوائنٹس بتانے والا ہوں، ان سے پتہ چل جائے گا کہ آپ کی عقل نے صحیح کام نہیں کیا ہے۔ اس آیت کی آفاقیت کے باوجود بھی، جو سورہ اعراف کی 204 نمبر آیت ہے، اس کی آفاقیت کے باوجود بھی صحابہ کرام مدینے میں آ کر بھی ایک دوسرے سے نماز میں دنیاوی باتیں کر لیا کرتے تھے۔ اس آیت نے منع نہیں کیا، بلکہ وہ دوسری آیت نازل ہوئی وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں پھر سکوت کا حکم دے دیا گیا اور کلام سے منع کر دیا گیا۔ امام قرات کر رہا ہے، صحابہ کرام سکوت بھی نہیں کرتے، خاموش بھی نہیں ہوتے تھے، باتیں کر لیتے تھے، تو اس آیت نے اس سے منع نہیں کیا، بات چیز سے بھی منع نہیں کیا، اور عدم سکور سے یعنی اونچی ایک دوسرے سے بات کرنے سے بھی منع نہیں کیا۔ تو اس آیت نے فاتحہ سے کیسے منع کر دیا، جس فاتحہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض اور لازم قرار دیا ہے؟ یہ بات ہے جو آپ کی سمجھ میں نہیں آئی، اور آپ نے علماء اہل حدیث کو کوسنا شروع کر دیا اور اہل حدیث کو ایکسٹریمسٹ کہنا شروع کر دیا کہ وہ انتہا پسند ہیں، اور آپ کا فتویٰ جیسا میں بتانے والا ہوں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی لگ گیا کہ یہ قرآن کی آیت کے معاذ اللہ منکر ہیں اور ان کو شرم و حیا نہیں آتی، اور یہی فتویٰ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر بھی لگ گیا۔ دوسرا پوائنٹ اس حوالے سے کہ اس آیت میں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، اس آیت میں مطلق قرات کی بات ہے، سورہ فاتحہ کی بات اس میں نہیں ہے، اور مطلق قرات کو ہم بھی منع سمجھتے ہیں۔ ابو داؤد کی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعلکم تقرؤون خلف امامکم، یہ ساری حدیثیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جزء القرات میں موجود ہیں، یہ آپ کو نظر نہیں آئی ہیں، اور آپ نے اہل حدیث کو انتہا پسند کہہ دیا اور ان کو کہا کہ یہ آیتیں قرآنی کے منکر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صحابہ نے قرات کی تو آپ نے سلام پھیرنے کے بعد پوچھا لعلکم تقرؤون خلف امامکم، مجھے ایسے لگتا ہے تم میرے پیچھے امام کے پیچھے پڑھ رہے ہو۔ آوازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں آ رہی تھیں، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرات کرنے میں مشکل ہو رہی تھی۔ آپ نے فرمایا میرے پیچھے پڑھتے ہو؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول پڑھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا لا تفعلوا الا بفاتحۃ الکتاب، فاتحہ کے علاوہ کچھ نہ پڑھا کرو، اور وہاں واضح الفاظ ہیں کہ جب میں اونچی آواز سے پڑھ رہا ہوں، اذا جہرت، جب میں اونچی بلند آواز سے قرآن کی قرات کر رہا ہوں اس وقت سوائے فاتحہ کے کچھ اور نہ پڑھو۔ تو جب فاتحہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مستثنا کر دیا، فرما دیا کہ میں جب پڑھ رہا ہوں اس وقت فاتحہ کے علاوہ کچھ نہیں پڑھنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کی اس آیت سے اگر نماز میں قرات کی بات ہے تو یہ مطلق قرات ہے، فاتحہ اس سے مراد نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا جب میں اونچی آواز سے پڑھ رہا ہوتا ہوں تو سوائے فاتحہ کے کچھ نہ پڑھا کرو۔ آپ کا مقدمہ مرزا صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہی ختم ہو گیا ہے۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ نماز کا آغاز انسان تکبیر تحریمہ سے کرتا ہے۔ جب آپ آئیں گے امام صاحب قرات کر رہے ہیں، آپ نے نماز میں شامل ہونا ہے نا، نماز میں شامل کیسے ہوں گے مرزا صاحب؟ آپ ظاہر آپ اللہ اکبر کہیں گے نا، اللہ اکبر کہیں گے اس وقت جب امام قرات کر رہا ہے بلند آواز سے، اس وقت آپ کی کہی ہوئی اللہ اکبر کیا قرآن کی اس آیت کے منافی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اگر آپ کہیں کہ اس وقت اللہ اکبر کہنا بھی قرآن کی اس آیت کا انکار ہے تو پھر آپ بتائیں لوگوں کو کہ آپ نماز کیسے شروع کریں گے؟
یا اس وقت آپ خاموش ہو کے کھڑے ہو جائیں جب تک امام قرات ختم نہ کر لے اور رکعت ختم نہ ہو جائے، اور جب رکعت ختم ہو جائے امام رکوع میں چلے جائے تو تب آپ رکعت ضائع کر کے پھر امام کے ساتھ ملیں۔ یہ بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا مرزا صاحب؟ جب آپ نے نماز میں شامل ہونا ہے، امام قرات کر رہا ہے، وہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، فاتحہ کے بعد قرات کر رہا ہے، قرآن کی آیت اگر اس قرات سے روکتی ہے، فاتحہ کی قرات سے، تو اللہ اکبر کہنے سے کیوں نہیں روکے گی؟ بلولا روکے گی نا۔ اللہ اکبر کہنا بھی تو منع ہونا چاہیے نا۔ قرآن پڑھا جائے تو بس خاموش ہونا ہے، جو مطلب اور مفہوم آپ لے رہے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے، اس میں احناف تو مطلب وہ تو واضح طور پر اور بھی کچھ کر لیتے ہیں نا، وہ تو سنتے فجر کی بھی پڑھنے کی اجازت دے دیتے ہیں امام قرات کر رہا ہو۔ بہرحال آپ چونکہ اس موقف کے حامل نہیں ہوں گے تو کم از کم نماز شروع کرنے کے تو آپ بھی قائل ہیں نا کہ امام قرات کر رہا ہو تو نماز شروع کر سکتے ہیں آپ، تو ظاہر اللہ اکبر کر کے شروع کریں گے، اس وقت قرآن کی آیت کا کیسے انکار کریں گے، اور اس وقت آپ شرم و حیا سے کیا عاری ہو جائیں گے۔ چوتھی بات اس حوالے سے یہ ہے کہ حفظ کی کلاس ہوتی ہے، بچے قرآن کریم پڑھ رہے ہوتے ہیں، بچے قرآن کریم پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور بہت سارے بچے ہوتے ہیں، 20-25 بچے تو عموماً ایک کلاس میں ہوتے ہیں، اور ایک قاری صاحب ہیں۔ اب سارے بچے پڑھ رہے ہیں، بچوں کی آواز قاری صاحب کے کانوں میں بھی پڑ رہی ہے، اور قاری صاحب کیا کسی بچے کو بتا سکتے ہیں کہ آپ غلط پڑھ رہے ہو یا صحیح پڑھ رہے ہو، جبکہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، اس کی آواز بھی کانوں میں آ رہی ہے۔ سارا حفظ کی کلاسوں کا نظام درم برم ہو جائے گا آپ کے فتوے کے مطابق، تو گویا وہ بھی قرآن کی آیتوں کے منکر ہو جائیں گے، وہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا اس کے منکر ہو جائیں گے، گویا وہ بھی شرم و حیا سے عاری ہو جائیں گے، کیونکہ قرآن پڑھا جا رہا ہے اور وہ بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھا جا رہا ہے اور وہ بھی پڑھ رہے ہیں، اور پھر ایک جگہ پر بیٹھ کر 2 بندے قرآن نہیں پڑھ سکتے بلند آواز سے آپ کے اس فتوے کے مطابق، کیونکہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کیونکہ آپ کے نزدیک یہ آیت آفاقی ہے، اس کا نماز سے اور غیر نماز سے کوئی اس کو مقید نہیں کیا جا سکتا، تو پھر ظاہر ہے مرزا صاحب آپ کے فتوے کے مطابق 2 بندے ایک جگہ بیٹھ کر اونچی آواز سے قرات بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ ان میں سے وہ دونوں ہی اس آیت کے منکر ہو رہے ہوں گے، کیونکہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور یہ چوتھی بات تھی۔ پانچویں بات یہ ہے کہ اگر گاڑی میں تلاوت لگی ہو، آپ کسی گاڑی میں بیٹھے ہیں پبلک ٹرانسپورٹ پہ، وہاں تلاوت لگی ہوئی ہے، تو آپ کا فون آتا ہے تو آپ فون تو نہیں سن سکیں گے نا مرزا صاحب۔ آپ فتویٰ یہ دیں کہ گاڑی میں اگر قرآن کریم کی تلاوت لگی ہو تو آپ فون نہیں سن سکتے، یہ فتویٰ آپ کو دینا پڑے گا نا۔ اور اس سے اگلی بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پڑوسیوں نے قرآن کریم کی تلاوت لگائی ہو اور آپ کے گھر میں آواز آ رہی ہو تو آپ تو پورا دن پھر روزہ رکھیں گے نا چپ کا، کیونکہ اگر آپ بول گئے ہاں نہ بھی اگر آپ نے کر دی، یا کسی کو آپ نے کہہ دیا کہ خاموش ہو جاؤ قرآن کی قرات ہو رہی ہے، تب بھی آپ اس آیت کے منکر ہو جائیں گے نا۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ ان ساری صورتوں میں جو 5-6 میں نے بتائی ہیں، قرآن کریم کی آفاقیت کہاں چلی جاتی ہے مرزا صاحب؟ آپ بھی ان چیزوں کے قائل نہیں ہیں، آپ بھی کہیں گے کہ ان صورتوں میں آپ بول سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، نماز شروع کر سکتے ہیں، تو پھر قرآن کریم کی آفاقیت کہاں چلی جائے گی؟ تو آپ نے خود ہی اس بات پر غور نہیں کیا، اور لوگوں کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ قرآن کریم کی آیت کے منکر ہیں۔ اب رہی بات کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف دراصل کیا تھا، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا کیا موقف تھا۔ آپ نے کہا کہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک رزلٹ نکالا ہے، آپ نے کہا کہ یہی آیت پیش کر کے نا امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے رزلٹ کیا نکالا ہے کہ جب امام جہری قرات کرے تو مقتدیوں نے خاموشی سے سننا ہے، مقتدیوں نے خاموشی سے سننا ہے۔ آپ نے کہا کہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے، اسی لیے آپ نے یہ قول پیش کیا نا۔ حالانکہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے مطلق قرات کی بات کی ہے، فاتحہ کی بات نہیں کی، اور مطلق قرات ہم بھی کہتے ہیں کہ امام کر رہا ہو تو آپ نے خاموشی سے ہی سننا ہے، مطلق قرات آپ نے خاموشی سے سننی ہے، پیچھے امام کے پڑھنا نہیں ہے۔ تو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی فرما رہے ہیں کہ امام جب جہری قرات کر رہا ہو، مطلق قرات، فاتحہ کی بات انہوں نے نہیں کی، فاتحہ کے حوالے سے تو انہوں نے الگ باب قائم کیے ہوئے ہیں، وہ آپ کو نظر نہیں آئے مرزا صاحب؟ آپ کیوں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں؟ آپ دیکھیں کہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے 910 نمبر حدیث پر جو باب قائم کیا ہے، ایجاب و قراءۃ فاتحۃ الکتاب فی الصلاۃ، نماز میں سورہ فاتحہ کی قرات واجب ہے، یہ باب انہوں نے قائم کیا ہے۔ اور دوسرا باب انہوں نے قائم کیا ہے 920 نمبر حدیث پر، وہ فرماتے ہیں قراءۃ ام القرآن خلف الامام فیما جہر بہ الامام،
امام جن نمازوں میں قرات اونچی آواز سے کرتا ہے ان نمازوں میں بھی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کی قرات کرنا، اس کا امام صاحب نے باب قائم کیا، اور اس میں انہوں نے حدیث کون سی کوٹ کی ہے؟ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث کہ صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض الصلوات التی یجہر فیہا بالقراءۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جہری قرات والی ایک نماز پڑھائی۔ فقال، پھر آپ نے فرمایا نماز کے بعد، لا یقرأن احد منکم اذا جہرت بالقراءۃ الا بام القرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی بھی اس وقت قرات نہ کرے جب میں جہری آواز سے پڑھ رہا ہوں، اذا جہرت، جب میں بلند آواز سے قرآن کریم پڑھوں اس وقت تم میں سے کوئی کچھ نہ پڑھے الا بام القرآن، سوائے سورۃ الفاتحہ کے۔ آپ نے خود ارشاد فرما دیا جب میں قرآن جہری آواز سے پڑھ رہا ہوں۔ یہاں یہ بات نہیں ہے جو مرزا صاحب کرنا چاہتے ہیں کہ سختوں میں پڑھنا، جس پر ہم ابھی جانے والے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ امام جب خاموش ہے سورہ فاتحہ سے پہلے یا سورہ فاتحہ کے بعد اس وقت ہی مقتدی نے پڑھنا ہے، ورنہ نہیں پڑھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اذا جہرت، جب میں اونچی آواز سے قرات کر رہا ہوں، جب میں اونچی آواز سے قرات کر رہا ہوتا ہوں تو تم میں سے کوئی کچھ بھی نہ پڑھے الا بام القرآن، سوائے سورہ فاتحہ کے۔ سورہ فاتحہ اس نے پڑھنی ہے۔ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تعلیم ہے، جس کو آپ قرآن کے خلاف کہہ رہے ہیں۔ معاذ اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی آیت کا معنی معلوم نہیں تھا؟ استغفر اللہ، نعوذ باللہ، آپ کیسی باتیں مرزا صاحب کرتے ہیں؟ آپ کو گویا آپ نے اس فتوے کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی معاذ اللہ فتویٰ لگا دیا کہ وہ بھی قرآن کی آیت کے معاذ اللہ منکر ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں اذا جہرت، جب میں بلند آواز سے پڑھ رہا ہوتا ہوں اس وقت، جب میں بلند آواز سے پڑھ رہا ہوتا ہوں اس وقت سوائے فاتحہ کے کچھ نہیں پڑھنا۔ اس کا مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس وقت فاتحہ تم نے پڑھنی ہے، فاتحہ کے علاوہ کچھ نہیں پڑھنا، اور یہی اہل حدیث کا موقف ہے۔ تو یہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ پر آپ نے جھوٹ باندھنے کی کوشش کی کہ امام نسائی گویا آپ کے بقول فاتحہ خلف الامام سے منع کر رہے ہیں کہ جب امام پڑھ رہا ہو تو سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی۔ انہوں نے تو مطلق قرات کی بات کی ہے کہ جو عام قرات ہوتی ہے وہ نہیں کرنی۔ ہم بھی کہتے ہیں عام قرات نہیں کرنی، فاتحہ ہم کہتے ہیں کہ وہ پڑھنی ہے، امام پڑھ رہا ہو تب بھی پڑھنی ہے۔ وہی امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا، اور اس میں حدیث جو بالکل واضح تھی دو ٹوک الفاظ میں کہ جب میں اونچی آواز سے پڑھ رہا ہوتا ہوں تو سوائے فاتحہ کے کچھ نہ پڑھو، یعنی فاتحہ پڑھ لو۔ جب میں اونچی آواز سے پڑھ رہا ہوں تو فاتحہ پڑھ لو، یہ نہیں فرمایا کہ میں خاموش ہو جاؤں تو تب پڑھو، اگر میں خاموش نہ ہو جاؤں تو نہ پڑھو۔ ایسی بات تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی۔ یہ سنن نسائی کی 920 نمبر حدیث ہے، اور یہ مرزا صاحب اس کا جواب آپ پر تا قیامت قرض ہے، اور فرض بھی ہے کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ اتنا بڑا دھوکہ آپ نے کیوں کیا ہے لوگوں کے ساتھ۔ اب رہی بات، آپ نے کہا کہ یہ جو قرآن جب پڑھا جا رہا ہے تو خاموش رہنا ہے، قرآن کریم کی آیت کی عالمگیریت یہ بتاتی ہے، تو یہاں میں اتنی وضاحت بھی کر دینا چاہتا ہوں کہ خاموشی سے پڑھنا یہ قرآن کریم کو نہ سننے کے خلاف ہے، اور نہ یہ خاموشی سے پڑھنا سکوت کے خلاف ہے، انصات کے خلاف بھی نہیں ہے۔ یعنی خاموشی سے اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس کو یہ کہا جائے گا کہ یہ خاموش ہے، پڑھ بھی رہا ہے آہستہ سے، اس کو خاموش بھی کہا جائے گا، جیسا کہ صحیح بخاری کی 744 نمبر حدیث ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسکت بین التکبیر و بین القراءۃ اسکاتۃ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد قرات شروع کرنے سے پہلے خاموش رہا کرتے تھے، خاموش رہا کرتے تھے، سکوت سے ہے اسکات، خاموش رہا کرتے تھے۔ تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی بھی ابی و امی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اسکاتو کا بین تکبیر والقراءۃ ما تقول، آپ جب تکبیر اور قراءت کے درمیان خاموش ہوتے ہیں، جب آپ سکوت کرتے ہیں اس وقت آپ کیا کہتے ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب بھی کیا ہے کہ اگر آہستہ سے آپ کچھ کہہ لیں تو وہ سکوت اور خاموشی کے خلاف نہیں ہے۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقول، میں یہ کہتا ہوں۔ آپ نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ یہ تو سکوت کے خلاف ہے، آپ نے فرمایا کہ سکوت میں کرتا ہوں، میں خاموش ہی ہوتا ہوں لیکن یہ پڑھتا بھی ہوں اللہم باعد بینی و بین خطایا۔ یہ صحیح بخاری کی 744 نمبر حدیث ہے۔ تو قرآن کریم کی اس آیت کے یہ خلاف نہیں ہے فاتحہ پڑھنا امام کے پیچھے۔ مرزا صاحب، امام کے پیچھے ہم فاتحہ اونچی آواز سے نہیں پڑھتے
بلکہ ہم آہستہ سے پڑھتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آہستہ سے اگر کوئی پڑھے تو سکوت اور انصات اور خاموشی کے خلاف نہیں ہے۔